السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلینٹ وائس۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ میں نے رحم دلانہ فطرت کے باعث گاڑی روک دی اور اس بیٹھنے والے شخص کو دیکھا جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی اور ایک بازو بھی نہیں تھا، اور اس کی بائیں آنکھ میں بے شمار کیلیں لگی تھیں۔ میں ڈر گیا، مگر میں اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چلیے سنتے ہیں خوف و اچنبھے میں ڈالتی ہوئی آج کی ایک انوکھی داستان۔ انسپکٹر فرحان آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ میں نے اس کو ویٹنگ روم میں بٹھا دیا ہے، آپ کہیں تو آپ کے پاس بھیج دوں؟ ابھی فرحان کو کرسی پر بیٹھے 3 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے جب چپڑاسی نے کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ کریم چاچا بھیج دیں، میں مل لوں گا۔ اتنا کہہ کر انسپکٹر فرحان کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انسپکٹر فرحان ایک قابل آفیسر تھے۔ ابھی حال میں ہی اس کی تعیناتی شہر سے دور اسی چھوٹے سے گاؤں حاصل پور میں ہوئی تھی۔ چھوٹا سا گاؤں امن کا گہوارہ تھا۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث والدین نے فرحان کی شادی بھی کم عمری میں ہی کر دی تھی۔ یوں ثنا فرحان کی زندگی میں شامل ہو کر اس کے ساتھ ہی آ گئی۔ تھوڑی مشکل کے بعد فرحان کو ایک مناسب گھر بھی کرائے پر مل گیا۔ گھر کا کرایہ تو مناسب تھا، مگر وہ گاؤں کی آبادی سے تھوڑا الگ تھا۔ خیر، کہتے ہیں نا، جہاں امن اور زندگی میں سکون ہو تو وہاں لوگ جنگل میں بھی رہ لیتے ہیں۔ لہٰذا فرحان اور ثنا بھی خوشی خوشی وہیں رہنے لگے۔ انسپکٹر فرحان کو جب کافی دیر گزر گئی تو اور کوئی بھی ملنے نہیں آیا تو اس نے کریم چاچا کو آواز لگائی۔ کریم چاچا آفس میں آ گئے۔ جی بیٹا، کچھ چاہیے آپ کو؟ کریم چاچا انسپکٹر فرحان کو اکثر بیٹا ہی کہا کرتے تھے۔ نہیں چاچا، آپ تو کہہ رہے تھے مجھ سے کوئی ملنے آیا ہے، اس کو آپ نے میرے پاس بھیجا بھی نہیں، فرحان نے کہتے ہوئے کریم چاچا کو دیکھا۔ بیٹا، میں نے اس کو آپ کے پاس بھیجا تھا، وہ نہیں آیا کیا؟ کریم چاچا کی پریشانی دیدنی تھی۔ نہیں چاچا، میرے پاس وہ نہیں آیا، آپ کسی اور جگہ دیکھیں، کہیں وہ ویٹنگ روم میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، فرحان نے کہتے ہوئے ٹیبل پر پڑی فائل اٹھائی اور اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ کافی دیر بعد کریم چاچا نے آ کر اطلاع دی کہ وہ شخص کہیں بھی نہیں ہے اور مین گیٹ سے بھی کسی نے اسے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ ایک پل کے لیے انسپکٹر فرحان پریشان ہوا تھا کہ ایسا کون سا شخص ہے جو اسے ملنے آیا اور ملے بغیر واپس چلا گیا۔ فرحان گاؤں کے لوگوں کو جانتا بھی نہیں تھا، لہٰذا اس نے اس شخص کو گاؤں کا فرد قرار دیتے ہوئے پھر ملنے کا ارادہ کیا۔ بات آئی گئی ہو جاتی اگر یہ روز کا معمول نہ بن جاتا۔ اب تو ہر روز ہی ایسا ہونے لگا اور آہستہ آہستہ یہ بات پورے تھانے میں پھیل گئی۔ وہ شخص روز آتا اور ملنے کا کہتا، مگر ملنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتا۔ انسپکٹر فرحان حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ایسا ہی ایک دن تھا، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے۔ فرحان اپنی گاڑی لیے بغیر ہی گھر سے تھانے کے لیے نکل پڑا۔ ویسے بھی 10 منٹ کی مسافت پر ہی تو تھانہ تھا۔ وہ ثنا کو جلدی آنے کا کہہ کر آیا تھا، مگر آفس میں ایک کیس میں ایسا الجھا کہ اسے شام کا اندھیرا آفس میں ہی پڑ گیا۔ آسمان پر چھائے ہلکے بادل اس وقت کسی طوفانی بارش کا منظر پیش کر رہے تھے۔ اوائل دسمبر کے دن تھے، جہاں لوگ سر شام ہی بستروں میں دپک کر سو جاتے ہیں۔ انسپکٹر فرحان کچھ دیر تو بارش رکنے کا انتظار کرتے رہے، پھر ثنا کی تنہائی کے خیال سے برستی بارش میں ہی تھانے سے نکل کر گھر کی طرف چل پڑے۔ دسمبر کی سیاہ کالی راتیں اور برساتی طوفانی بارش، تیز ہواؤں کے جھکڑ، آسمانی چمکتی بجلی، انسپکٹر فرحان جیسے بندے کا دل بھی سینے کے پنجرے میں پھڑپھڑانے لگا۔ 10 منٹ کی مسافت اس وقت 10 صدیوں پر محیط لگ رہی تھی۔ چلتے چلتے یکدم انسپکٹر خان کو ایسا لگا کوئی چیز بھاگ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی ہے۔ ایک زوردار چیخ انسپکٹر خان کے لبوں سے نکلی۔ فرحان کوئی بزدل انسان نہیں تھا، مگر شاید رات کا ایسا خوفناک ماحول جو اچھوں کا پتا پانی کرنے کے لیے بہت تھا، شاید اسی ماحول کا اثر تھا، اور ایسے ماحول میں فرحان کے لبوں کی چیخ نکل جانا بے ساختہ تھا۔ فرحان نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی ٹارچ اپنی ٹانگوں کی طرف لگائی، جہاں پر
اس چیز کو پکڑا تو بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، کیونکہ وہ ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا لفافہ تھا۔ فرحان نے تیزی سے لفافہ ٹانگوں سے الگ کیا اور آگے تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف چلنے لگا۔ اس نے ابھی تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا، اسے لگا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ایک لمحے کو تو اس نے اپنا وہم سمجھا، مگر جب مسلسل اسے ایسا لگا تو اس نے کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھا، مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا تو وہ گھر کی طرف چل دیا۔ کافی دیر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ثنا نے دروازہ کھولا تھا۔ اپنے سامنے فرحان کو دیکھ کر وہ اس سے لپٹ گئی۔ خیریت؟ کیا ہوا ثنا؟ بھائی اندر تو آنے دو، فرحان مسکراتا ہوا بولا اور ثنا کو خود سے الگ کیا۔ فرحان، جب آپ مجھے کہہ کر گئے تھے کہ جلدی آئیں گے، پھر موسم اتنا خراب، آپ کو پتہ بھی ہے مجھے طوفانی بارشوں سے ڈر لگتا ہے۔ فرحان، آپ بہت برے ہیں۔ ثنا تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری ثنا، بس آفس میں ایک کیس الجھ گیا تھا تو آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ سوری یار، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ سو گئے۔ ابھی سوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب ثنا کی آنکھ یکدم کسی آواز سے کھل گئی۔ کوئی دور کہیں پکار رہا تھا۔ چند پل تو ثنا کو سمجھ ہی نہیں آئی، مگر جب آواز وہ مسلسل آتی رہی تو ثنا نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ آواز اب بالکل واضح تھی، کوئی بوڑھی عورت شاید بول رہی تھی۔ ثنا نے آواز کو سننا چاہا۔ بیٹا میرے ہاتھ مجھے دے دو، بیٹا میرے ہاتھ مجھے دے دو۔ ثنا کسی ٹرانس کی کیفیت میں چلتی ہوئی آواز کی سمت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آواز کا مرکز صحن میں لگا چنار کا بڑا سا درخت تھا۔ ثنا درخت کے قریب آ کر رک گئی۔ درخت کے دوسری طرف آواز اب بھی آ رہی تھی۔ ثنا نے ارد گرد دیکھا، کون ہے اور آپ کے ہاتھ کہاں ہیں؟ ثنا نے پکارا۔ ایک دم آواز بند ہوئی تھی اور دوسری طرف ایک بوڑھی عورت درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گئی۔ دیکھتے ہی ثنا کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پاس سویا فرحان ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ثنا؟ کیا ہوا؟ فرحان نے ثنا کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، جو کہ مسلسل آنکھیں بند کیے بس چلائے جا رہی تھی۔ اس طرح جھنجھوڑنے پر اس نے آنکھیں کھولی اور فرحان کے ساتھ لپٹ گئی۔ فرحان، وہ باہر بوڑھی عورت۔ اس سے آگے ثنا سے کچھ نہیں بولا گیا۔ فرحان ثنا کی بات پر چونکا۔ کون بوڑھی عورت ثنا؟ فرحان نے ثنا سے پوچھا، مگر ثنا تو بس روئے جا رہی تھی۔ فرحان نے سائڈ ٹیبل سے پانی گلاس میں ڈال کر ثنا کی طرف بڑھایا۔ یہ لو ثنا، پانی پیو۔ تم نے شاید برا خواب دیکھ لیا ہے۔ نہیں فرحان، وہ کوئی برا خواب نہیں تھا۔ باہر چنار کے درخت کے پاس کوئی بوڑھی عورت تھی جو کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے ہاتھ دے دو۔ جب وہ نظر نہیں آئی تو میں نے کہا، کون ہو تم اور تمہارے ہاتھ کہاں ہیں؟ تو فرحان وہ عورت یکدم میرے سامنے آ گئی تو میں ڈر گئی۔ فرحان، اس کے چہرے پر گوشت بالکل بھی نہیں تھا اور کلائیوں سے آگے کے ہاتھ بھی نہیں تھے۔ عجیب قسم کا ڈھانچہ تھا۔ مجھے تو دیکھ کر ہی کچھ ہو گیا۔ ثنا اب کپکپا رہی تھی۔ فرحان نے اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر کی طرف دیکھا۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، مگر بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، مگر ہوائیں بدستور چل رہی تھیں۔ درختوں سے ٹکراتا ہوا ہوا کا شور ایسے گونج رہا تھا جیسے بہت سی بدروحیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ فرحان واپس اندر آ گیا۔ ثنا، باہر کوئی بھی نہیں ہے، بس آپ سو جاؤ، شاید کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے۔ آیت الکرسی پڑھو اور سو جاؤ۔ فرحان نے کہتے ہی ثنا کی طرف دیکھا اور وہ لیٹ گیا۔ ثنا نے فرحان کو کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا اور وہ خاموشی سے لیٹ گئی، مگر باقی کی ساری رات اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں گزار دی۔ نیند کی مہربان دیوی ساری رات اس پر مہربان نہ ہو سکی۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق اٹھ گئی اور رات والا واقعہ یکسر فراموش کر دیا، مگر رات آتے ہی پچھلی رات کا واقعہ پوری جزئیات سمیت اس کے ذہن میں آ کر بیٹھ گیا۔ بار بار ذہن سے جھٹکنے کے بعد کہیں نیندوں نے پلکوں پر بسیرا کیا ہی تھا کہ دور کہیں پھر وہی آواز آئی۔ ثنا ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس نے دیکھا قریب ہی فرحان سویا پڑا ہے۔
اور پھر تو شاید یہ روز کا معمول بن گیا۔ آخر تنگ آ کر فرحان نے اپنے دفتر میں کریم چاچا سے اس کا تذکرہ کر دیا۔ کریم چاچا اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ساری بات سننے کے بعد بولے، بیٹا مجھے تو یہ کوئی اور کہانی لگتی ہے۔ ہر روز کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے اور ملے بغیر چلا جاتا ہے، اور ابھی ثنا بیٹی کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ پھر تو اچنبھے کی بات ہے۔ فرحان واقعی پریشان تھا۔ فرحان بیٹا، آپ کون سے گھر میں رہ رہے ہو؟ کریم چاچا جانتے تھے کہ فرحان اسی گاؤں میں رہتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا گھر کون سا ہے۔ چاچا، وہ جو گاؤں سے ہٹ کر ہے نا، 2-4 کمروں پر مشتمل گھر، اسی گھر میں رہ رہا ہوں۔ مدثر نے مجھے وہی گھر دیا ہے۔ اس کے چاچا کے بیٹے کا تھا۔ وہ شاید کہیں ملک سے باہر ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرحان نے تفصیلی جواب دیا اور کریم چاچا کو دیکھا، جن کے چہرے کے اتار چڑھاؤ نے فرحان کو کسی گڑبڑ کا احساس دلایا۔ فرحان بیٹا، آپ جتنی جلدی ہو سکے اس گھر کو چھوڑ دو۔ کریم چاچا کے الفاظ نے فرحان کو حیران کر دیا۔ کیوں چاچا، کیا بات ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ فرحان نے کریم چاچا کو دیکھتے ہوئے کہا، بس بیٹا، میں نے کہا نا کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیں۔ کریم چاچا کے لہجے میں قطعیت تھی۔ چچا، آپ مجھے کوئی وجہ تو بتائیں، تبھی تو میں کچھ سوچوں گا۔ ویسے بھی میں وہ گھر چھوڑوں تو پھر کہاں جاؤں؟ یہاں مجھے کوئی اتنی جلدی گھر تو نہیں ملے گا۔ ویسے بھی جو بات ہے آپ مجھے کھل کر بتائیں نا۔ فرحان بات کرتے کرتے کریم چاچا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کریم چاچا نے بے بس نظروں سے دیکھا۔ بیٹا، میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہتا، مگر تم کہتے ہو تو سنو۔ وہ گھر آسیب زدہ ہے۔ وہاں پر دن دہاڑے کسی نے مدثر کی چچی کا قتل کر دیا تھا۔ تب سے وہ گھر مسلسل بند ہے۔ فرحان نے کریم چاچا کو دیکھا۔ وہ جن، آسیب وغیرہ پر یقین نہیں کرتا تھا، مگر کریم چاچا کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ چونکنے پر مجبور ہو گیا۔ دن دہاڑے قتل؟ یہ کب کی بات ہے کریم چاچا؟ فرحان نے سوال کیا۔ کافی سال بیت گئے ہیں بیٹا، لوگ تو یہ قصہ بھول ہی گئے ہیں شاید۔ حالانکہ لوگ دن کے وقت بھی اس گھر کی طرف نہیں جاتے، کجا کہ رات بھی اس گھر میں گزارنا، اور تم جلدی جاؤ، ثنا بیٹی گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس کو اکیلا نہ چھوڑو۔ اتنا کہتے ہوئے کریم چاچا باہر نکل گئے اور انسپکٹر فرحان کے لیے سوچوں کا دروار کر گئے۔ فرحان تھانے سے نکل کر سیدھا مدثر کی طرف چلا آیا اور ساری بات من و انس کو بتا دی۔ کسی انجان شخص کا اس سے ملنے کے لیے آنا اور پھر ملے بغیر چلے جانا، اور ثنا کے خوابوں کے متعلق بھی وہ کافی دیر کے بعد مدثر نے فرحان کو سب کچھ سچ بتا دیا، جس کا لب و لباب یہ تھا کہ مدثر اور جمیل 2 بھائی تھے اور ان کے چچا کا ایک ہی بیٹا تھا۔ احسن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی احسن دوسرے ملک چلا گیا اور مدثر اور جمیل یہیں کام کرنے لگے۔ مدثر صلح جو قسم کا بندہ تھا، جبکہ جمیل لڑنے جھگڑنے اور مرنے مارنے پر تل جانے والا بندہ۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن احسن کی امی یعنی چچی کو کسی نے قتل کر دیا، اور جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ چچی کے دونوں ہاتھ بازوؤں سے جدا تھے اور وہاں پر نہیں تھے، جبکہ سر دھڑ سے جدا کیا ہوا پڑا ہوا تھا۔ میں نے چچی کی تدفین کی اور احسن ماں کی تدفین میں نہیں آ سکا۔ 1 مہینے بعد جب احسن گھر آیا تو در و دیوار سے لپٹ کر خوب رویا، کیونکہ جان چھڑکنے والی ماں تو مٹی کی چادر اوڑھ کر سو چکی تھی۔ خیر، وقت زخم بھرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ احسن کو آئے وہ 3را مہینہ تھا اور 10 دن بعد اس نے واپسی جانا تھا۔ جب اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، وہ موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، مگر ساتھ ہی اس کے جسم کے 2 اعضاء، ایک ٹانگ اور ایک بازو ہمیں کہیں نہیں ملے۔ یوں میں نے اپنی ماں جیسی مشفق چچی اور جان سے پیارا بھائی دونوں کو ادھورے وجود کے ساتھ لحد کی مٹی میں اتار دیا۔ اور پتہ ہے انسپکٹر صاحب، کہتے ہیں کہ جب تک انسان کا پورا جسم نہیں ہوتا، اس کے جسم کا کوئی حصہ کہیں نہ کہیں الگ اور اس شخص کو دفنا دیں تو اس کی روح در بدر بھٹکتی رہتی ہے، وہ آسمان تک نہیں جاتی۔ شاید چچی کی روح
اپنے ہاتھ لیے بغیر آسمان تک نہیں پہنچ پا رہی۔ مدثر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انسپکٹر فرحان بوجھل دل لیے وہاں سے نکل آئے، مگر دل و دماغ سے احسن اور اس کی ماں کا تصور نہ نکال سکے۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ ثنا نے بغور فرحان کا چہرہ دیکھا جو کہ انتہائی غیر معمول سا لگ رہا تھا، حالانکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ چائے کے 2 کپ بنا کر وہ سیدھا فرحان کے پاس چلی آئی جو کہ کسی گہری سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ فرحان، کیا بات ہے؟ ثنا نے فرحان کے آگے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ فرحان نے چونکتے ہوئے ثنا کی طرف دیکھا اور پھر اسی طرح سوچ میں ڈوب گیا۔ فرحان کا ذہن یہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ وہ ثنا کو بتائے یا نہیں۔ اگر ثنا نے یہ کہا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی تو پھر اس کے پاس ٹھکانہ کہاں ہے؟ نوکری اتنی سی بات پر چھوڑ کر کہاں جاتا؟ اور یہاں رہتا تو کس طرح رہتا؟ سوچوں کے زہریلے ناگ اسے ڈسنے لگے۔ اور دوسری طرف ثنا مزید پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ فرحان، کیا بات ہے؟ آخر آپ کچھ بتاتے کیوں نہیں مجھے؟ ثنا نے اپنا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے فرحان کو جھنجھوڑ ڈالا جو جب سے آیا تھا خاموشی سے بیٹھا تھا۔ ثنا، میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کچھ دن کے لیے امی ابو کے پاس چھوڑ دوں۔ فرحان نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ اس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، انکل اور آنٹی پرسوں ادھر ہی آ رہے ہیں، میں نے انہیں بلا لیا ہے، وہ چند دن یہیں رہیں گے۔ ثنا نے چہکتے ہوئے کہا اور ایک پل کو فرحان کو لگا ثنا مذاق کر رہی ہے، مگر اس کے چہرے کے تاثرات اندرونی خوشی کا پتہ دے رہے تھے۔ مگر کیوں؟ فرحان اتنا ہی کہہ سکا۔ بس میں نے انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ پریشان ہو گئے، اس لیے وہ لوگ آ رہے ہیں، ثنا نے کہا اور فرحان پریشان ہو گیا۔ اور پھر کچھ سوچتے ہوئے فرحان نے سب کچھ ثنا کو بتانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ ایک ایک لفظ ثنا کو بتاتا گیا۔ اجنبی شخص کا ملنا، مدثر کی چچی کا قتل، اس کے بھائی احسن کی موت، کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا جو دل دہلانے والا نہ ہو۔ ثنا خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ ایک مضبوط اعصاب کی مالک تھی، مگر تھی تو ایک عورت ہی نہ، کب تک آخر وہ ضبط کرتی؟ اسی وجہ سے فرحان نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اب کیا ہوگا فرحان؟ ساری بات سننے کے بعد وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ثنا، میں کیا کروں؟ جو بھی ہے، میں کسی طرح اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جو مجھ سے ملے بغیر کہیں چلا جاتا ہے۔ فرحان نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ شاید اس کے پاس کچھ ہو مجھے کہنے کے لیے یا مجھے بتانے کے لیے، مگر نہ جانے یہ گتھی کب سلجھے گی۔ اگلے دن فرحان رات کو 12 بجے کے بعد آفس سے نکلا تھا۔ وہ کریم چاچا کی فیملی اور ایک دوست کی بیوی کو ثنا کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ وہ ایک ایسے کیس کے سلسلے میں شہر گیا جو عرصہ دراز سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی وہ گھر سے کافی دور تھا کہ اس نے دیکھا گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں کوئی سڑک پر کھڑا گاڑی رکنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ ایک پل تو وہ خوف زدہ ہوا تھا کہ آدھی رات کو کون ہو سکتا ہے، مگر دوسرے ہی پل اس نے گاڑی روک دی۔ اجنبی یکدم دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ فرحان نے گاڑی چلا دی اور جوں ہی ساتھ بیٹھی سیٹ پر دیکھا، اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ دوسرے دن فرحان نے مدثر کو اپنے گھر بلایا اور گاؤں کے بیشتر لوگوں کے ساتھ گاؤں کی واحد مسجد کے امام صاحب کو بھی بلایا اور چنار کے درخت کے قریب ایک گڑھا کھودا جس کے اندر سے مدثر کی چچی کے دونوں ہاتھ پڑے تھے، وہ نکال لیے اور امام صاحب نے ان کی تدفین قبر میں کر دی۔ اور ٹھیک اس بات کے تیسرے دن ان سب نے مل کر گاؤں کے بڑے موڑ کے قریب ایک گھڑے میں احسن کی ٹانگ، بازو اور ایک آنکھ جس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے کیل تھے وہ نکال کر احسن کی قبر کے ساتھ دفنا دیے۔ مدثر حیران تھا کہ یہ سب کچھ اسے کس طرح معلوم ہوا۔ فرحان نے کئی بار ٹالا، مگر بالآخر مدثر کے اصرار پر اسے بتانا ہی پڑا کہ جب ایک دن وہ شہر سے گاؤں کی طرف آ رہا تھا تو رات آدھی ہو چکی تھی۔ گاڑی کے قریب ہی کسی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روکنے کو کہا۔ پہلے تو وہ ڈر گیا
کہ پتہ نہیں کون ہوگا، لیکن پھر اپنے رحم دلانہ فطرت کے باعث گاڑی روک دی۔ اس شخص کے بیٹھتے ہی جب اس نے گاڑی چلانی شروع کی تو پلٹ کر بیٹھنے والے شخص کو دیکھا، جس کی ایک ٹانگ اور بازو نہیں تھا اور اس کی بائیں آنکھ میں بے شمار کیلیں لگی تھیں۔ میں ڈر گیا، مگر میں اب کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر گوشت نام کی چیز بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا، تب اس نے مجھے کہا، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں کافی عرصے سے آپ سے ملنے آتا تھا، مگر ملے بغیر ہی چلا جاتا تھا۔ آج آپ مجھے مل گئے۔ تب اس نے کہا کہ اس کی ماں کو اس کے چچا زاد بھائی نے پیسے کی خاطر مار دیا۔ وہ میری ماں کو اذیت دے کر مارنا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ کاٹ کر گھڑے کے اندر دبا دیے، اور پھر جوں ہی مارنے آیا کوئی ہمارے گھر آ گیا، جس کی وجہ سے اس نے تیزی سے میری ماں کا گلا کاٹ دیا اور بھاگ گیا۔ اس کی شکل میرے ساتھ بہت ملتی جلتی تھی۔ جب میں آیا تو اس نے میرے اوپر ایک دو حملے کیے، مگر میں بچ گیا۔ پھر ایک دن میں اس کے ہتھے چڑھ گیا۔ کہنے کو وہ ایک حادثہ تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ میری جان کے در پر ہے، لہٰذا اس نے مجھے مار کر میری ٹانگ اور بازو کاٹ کر پھینک دیے اور میری آنکھ نکال کر اس میں کیلیں ٹھوکیں اور وہیں موڑ میں برگد کے بڑے درخت کے نیچے دبا دیں، اور پھر گاڑی کے بریک فیل کر کے مجھے بٹھا کر چلا گیا۔ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں مر گیا۔ یقین کرو مدثر، میں تھر تھر کانپنے لگا جب مجھے پتہ چلا کہ میں کسی انسان سے نہیں بلکہ کسی روح سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے پھر اس سے جگہ پوچھی تو اس نے مجھے وہ دونوں جگہیں بتا دیں جہاں اس کی ماں اور اس کے اپنے اعضاء دفن تھے۔ فرحان نے کہا، اور مدثر کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب بہہ نکلے۔ اس کا بھائی بہت زیادہ ذلیل تھا، مگر اتنا ہوگا کبھی نہیں سوچا تھا اس نے۔ انسپکٹر صاحب، پھر آپ نے اس سے جمیل کا نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے؟ مدثر نے کس زبان سے یہ کہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ فرحان نے بغور مدثر کو دیکھا۔ کہا تھا؟ مدثر صاحب، تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ مدثر کی سوالیہ نگاہیں فرحان کے چہرے پر آ ٹکیں۔ فرحان صاحب، اپنی ماں اور اپنے قاتل کا انجام بہت بھیانک کیا ہے میں نے، جو کہ میرے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے میرے کاغذات لے کر میری جگہ پہنچ گیا اور وہیں کام کا سوچا، مگر لا علم ہونے کے باعث جلدی وہ سب کی نظروں میں آ گیا۔ صرف شکل کا ملتا جلتا ہونے